کلیان مانسیرا کے لیے خوشخبری، اب ضرورت زندگی کی تمام اشیاء ایک ہی چھت تلے، وہ بھی مناسب ریٹ پر۔ فاطمہ ٹریڈرز ہول سیل ڈیلر شاپ بٹ کا افتتاح ہو گیا۔ فاطمہ ٹریڈرز ہول سیل ڈیلرز پر سرف، صابن، ڈش واش لیکوڈ، فرنائل، سلنٹی، پاپڑ اور دیگر کریانہ پروڈکٹس ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہیں۔ تھانہ دینا پولیس نے بے حسی کی انتہا کر دی، غریب بیوہ خاتون کے گھر سے 72 افراد کا گھر کا سامان اٹھا کر لے گئے۔ بزرگ خاتون نے 72 افراد کے خلاف تھانہ دینا میں 3 دن سے درخواست دے رکھی ہے، مگر پولیس 72 افراد کے خلاف کارروائی کرنے سے گریز کر رہی ہے۔ بزرگ خاتون نے DPO جیلم سے مطالبہ کیا ہے کہ میرا گھریلو سامان واپس کروایا جائے۔ میرپور تاریخ وطن مسلم برطانیہ کے ممتاز اور مسلم کانفرنس کے مرکزی رہنما چودھری جمیل احمد تبسم نے گزشتہ روز اپنی پریس کانفرنس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابق DG ادارہ ترقیات میرپور اعجاز رضا نے اپنے عہدے کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے میرے الاٹ شدہ رقبے کو میری عدم موجودگی میں اپنے بھائی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں کو الاٹ کر دیا۔ کچھ کی ساحلی پٹی پر تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری، مبارک ویلی کے علاقے بٹ کھوڑی میں ایک کشتی ڈوب گئی، لنگر انداز معترض کشتیوں کو نقصانات، ماہی گیر اپنی مدد آپ کشتیوں کو بچانے میں مصروف۔ مانسیرا کامرس کالج شاعرہ ریشم کے قریب 21 سالہ نوجوان اکرام ولد حاکم خان کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ اکرام کے والد حاکم خان نے آج بیرون ملک سے واپس آنا تھا، جس کو لینے بیٹا جا رہا تھا، نامعلوم موٹر سائیکل سوار نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ عارفین ہمت کریں، بمبئی بیکری حیدرآباد کے خلاف کنزیومر کورٹ حیدرآباد میں درخواست دائر کریں کہ اضافی کاؤنٹر بنا کر خریداروں کو باعزت طریقے سے کیک دیا جائے۔ 100% یقین ہے کہ صارف کورٹ بہتر فیصلہ دے گی۔ نوائی شہر الہ آباد سرکاری ملازم شریف شہری کو آوارہ باش لڑکے کو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے منع کرنا مہنگا پڑ گیا۔ شاذیب لڑکا اکثر اپنے رشتہ دار سے ملنے کا بہانہ بنا کر گلی میں کھڑا ہو کر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا تھا، جسے سرکاری ملازم عبدالوحید نے آج سختی سے منع کیا تو شاذیب نے والدین اور 20 کے قریب دوستوں کو بلوا لیا۔ بلوائیوں نے سرکاری ملازم عبدالوحید کے 2 سگے بھائیوں اور ایک بھتیجے بابر کو گھر سے زبردستی آتشی اسلحہ اغوا کر کے مین مولا روڈ پر تشدد کر کے لہولہان کر دیا۔ 15 پر کال کی تو ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ پولیس تھانہ الہ آباد میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں مہر رفیق ساجد۔ چونیا کے نواحی شہر الہ آباد سرکاری ملازم شریف شہری کو آوارہ اور باش لڑکے کو لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ سے منع کرنا مہنگا پڑ گیا۔ شاذیب لڑکا اکثر اپنے رشتہ دار سے ملنے کا بہانہ بنا کر گلی میں کھڑا ہو کر لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ کرتا، جسے سرکاری ملازم عبدالوحید نے آج سختی سے منع کیا تو شاذیب نے والدین اور 20 کے قریب دوستوں کو بلوا لیا۔ بلوائیوں نے سرکاری ملازم عبدالوحید کے 2 سکے بھائیوں اور ایک بھتیجے بابر کو گھر سے زبردستی آتشی اسلحہ اغوا کر کے مین مولا پر روڈ پر تشدد کرتے رہے۔ 15 پر کال کی تو ملزمان دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے۔ ڈاکٹری میڈیکل تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چونیا میں DC قصور منظر علی جاوید نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال میں نئے ایمرجنسی بلاک کا افتتاح کر دیا۔ عرصہ 25 سال سے ہسپتال میں پڑی غیر آباد جگہ کو آباد کرنے میں اسسٹنٹ کمشنر چونیا عدنان بدر اور MS ہسپتال کی کوشش سے ہسپتال میں ایمرجنسی بلاک بنایا گیا ہے۔ پہلے ایمرجنسی میں آنے والے مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، اب ایمرجنسی بلاک میں مریضوں کو بہتر سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، جس پر شہریوں کی جانب سے اس احسن اقدام پر ڈپٹی کمشنر قصور، اسسٹنٹ کمشنر چونیا اور MS ہسپتال ڈاکٹر ریحان کو سراہا گیا۔ سہاوا GP روڈ پر موٹر سائیکل حادثہ، موٹر سائیکل سوار جاں بحق، جس کی جیب سے شناختی کارڈ کی کاپی اور اس کے موبائل پر وال فوٹو لگا ہوا ہے۔ جاں بحق ہونے والے کا فون لاک نہیں کھل رہا، جس کی وجہ سے لواحقین سے رابطہ ممکن نہیں،
جس کسی کو اس کے بارے علم ہو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سہاوا رابطہ کرے۔ سٹی رنالہ پولیس کی بڑی کارروائی، موٹر سائیکل چور گینگ گرفتار، 5 رکنی وقار اور وقاری گینگ کے 3 ملزمان گرفتار، اسلحہ برآمد۔ گرفتار ملزمان کی شناخت وقار اور محمد یاسین کے نام سے ہوئی۔ ملزمان سے 3 عدد پسٹل گولیاں اور 6 عدد موٹر سائیکلیں برآمد۔ ملزمان ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کی درجنوں وارداتوں میں ملوث تھے۔ مفرور ملزمان عبدالرشید اور ضمیر کی گرفتاری کے لیے پولیس کی کارروائی جاری ہے۔ خبر شامل کر رہے مانسیرا سے ہمارے بیورو چیف حق نواز کی۔ ضلع انتظامیہ اور محکمہ خوراک نے چھاپہ مار کر جعلی دیسی گھی برآمد کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق اطلاع ملنے پر اسسٹنٹ کمشنر مانسیرا جواز سردار اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شوکت سلطان نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے شاہ نواز چوک لاری اڈا ایک گھر پر چھاپے کے دوران 200 کلو گرام سے زیادہ جعلی دیسی گھی برآمد کر کے موقع پر موجود 2 ملزمان قمر زمان اور لائق زادہ کو گرفتار کر لیا۔ مانسیرا بالا کوٹ میں عوام ہمدرد فاؤنڈیشن اور محبوب آئی ہسپتال گانڈیا کے تعاون سے فری آئی کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ 25 کے قریب مرد اور خواتین کو آپریشن تجویز کیا گیا۔ مقامی نمائندوں نے کرنل الیاس صاحب کی اس کاوش کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ کرنل صاحب آئندہ بھی اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتے رہیں گے۔ کیمپ میں مریضوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سردی کے موسم میں عوام ہمدرد فاؤنڈیشن کی طرف سے دور دراز پہاڑی علاقوں میں اس طرح کے کیمپ لگانا ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ کبھی پولیس کی چور گروہ کے خلاف کامیاب کارروائی، 2 بھائیوں سمیت 3 رکنی گروہ گرفتار، ملزمان کا اعتراف جرم۔ چوری کی اس واردات کا نوٹس لیتے ہوئے ڈسٹرکٹ پولیس افسر کیپٹن ریٹائر نجم حسین نے ڈی ایس پی پبی طیب جان کی سربراہی میں ایس ایچ او تھانہ پبی شفیع الرحمان پر مشتمل تفتیشی ٹیم تشکیل دے کر ملزمان کے خلاف گرفتاری اور مال مسروقہ کی برآمدگی کے احکامات جاری کیے۔ نوشہرہ پر بھی پولیس کی کامیاب کارروائی، زبانی تکرار پر گولیاں چلا کر بیوی اور بیٹی کو زخمی کرنے والا ملزم چند گھنٹوں میں گرفتار، ملزم کی نشاندہی پر اسلحہ بھی برآمد کر لیا گیا، مزید تفتیش جاری ہے۔ کراچی ملیر ماڈل کالونی کے قریب ٹریفک حادثہ، ایک شخص ہلاک ہونے والے شخص کو چیپا ایمبولینس کے ذریعے جناح ہسپتال منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت عبدالقہار ولد عبدالمنان، عمر 30 سال۔ خبر شامل کرتے ہیں چونیا سے۔ چونیا کے نوائی گاؤں بھاگیوال میں سید ابرار حسین گیلانی کے ڈیرے پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد، جس میں مختلف جہات کے معززین نے شرکت کی اور علاقے میں ترقیاتی کام نہ کروانے پر غم و غصے کا اظہار اور درجنوں دیہات کو ملانے والی سڑک بھاگیوال نشانہ روڈ کی فوری تعمیر کا مطالبہ کیا گیا۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں قصور سے ہمارے بیورو چیف مہر رفیق ساجد۔ چونیا کے نواحی گاؤں باگیوال ٹبہ میں سید ابرار حسین شاہ گیلانی کے ڈیرہ پر ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں بقاپور، باگیوال، پنڈی جٹا، ٹھٹھی اٹھاڑ اور مچھانہ کے معززین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ معززین علاقہ سردار محمد حسین ڈوگر، ایڈوکیٹ سردار جمال ڈوگر، ایڈوکیٹ سردار لیاقت ڈوگر، سردار سجاد باقر ڈوگر اور سید ابرار حسین شاہ گیلانی نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر پاپولیشن سردار ہاشم ڈوگر اور ٹکٹ ہولڈر ایم این اے ڈاکٹر عظیم الدین زاہد لکھوی ہمارے ان دیہاتوں سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے تھے۔ حلقہ کے باقی علاقوں میں ترقیاتی کام کروائے، جبکہ ہمارے علاقے سے ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، جس سے علاقہ مکینوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ درجنوں دیہات کو ملانے والی واحد سڑک باگیوال مچھانہ روڈ عرصہ دراز سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور بڑے بڑے گڑھوں کی وجہ سے ہر وقت پانی کھڑا رہتا ہے، جس کی وجہ سے بچوں کو اسکول اور زرعی اجناس کی منڈی لے جانے میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ معززین علاقے نے صوبائی وزیر سردار ہاشم ڈوگر اور ڈی سی قصور سے مطالبہ کیا ہے کہ مذکورہ روڈ کو فوری تعمیر کیا جائے۔ مہر رفیق ساجد، جی ایس نیوز، یو کے۔ سپریم کورٹ نے چودھری محمد سعید سابق وزیر حکومت کو آئندہ الیکشن 2021 لڑنے کے اہل قرار دے دیا۔
انہوں نے اپنی نااہلیت کے خلاف سپریم کورٹ میں نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی، جس کا سپریم کورٹ نے آج فیصلہ سنا دیا۔ سپریم کورٹ نے فیصلے کی خبر سنتے ہی میرپور کے لیگی کارکنان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔